سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود اللہ محدود محبوب رب الودود، راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار پر اصحاب پر زمن۔ 14 فروری کا سلسلہ آپ کے سامنے آ پہنچا۔ آپ نے دیکھا کہ جو اقرار ہم نے کیا تھا اور جو خطابت ہم سن رہے تھے، ان میں حق اور باطل کا فیصلہ نسبتاً ہو چکا۔ البتہ میں نے ابھی تک نتائج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کچھ ایسے احباب کے ساتھ روابط بنائے اور ان سے صداقت سننی ہے کہ جو شاہد بھی تھے، سامع بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے ہونے سے خوش نصیب بھی تھے۔ میں اس وقت پروگرام میں اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں، بہت ہی معروف شخصیت ہیں، خطابت میں اپنا ایک ملکہ رکھتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سلسلہ آج کا نہیں، ان کے والد گرامی، ان کے بزرگوار کی محنتیں ہیں دین محمدی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی بقا میں، اس کے نشر و اشاعت میں، اس کی تبلیغ میں، اور ان کے دامن میں محبتیں ہی محبتیں ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں پنجاب اور پنجاب کا خاص طور سے واقع اینڈ کا علاقہ، تو ہر طرف ان کا چرچا ہوتا ہے، ان کی خانقاہ کا چرچا ہوتا ہے، ان کے مدرسے کا چرچا ہوتا ہے۔ اب وہ ہر حوالے سے معروف ہے، کسی بھی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ پیر محمود عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب، آپ کے بس 10 منٹ مجھے درکار ہیں، بہت امپورٹنٹ میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اس پورے سلسلے کو آپ دیکھ رہے تھے، اور کل یعنی جب 14 فروری کا یہ مارکہ ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی آپ دربار عالیہ میں حق خطیب سرکار کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے خطابت فرمائی، پیر صاحب سے پہلے آپ کا میں سمجھتا ہوں انتہائی جوش اور ولولہ انگیز خطاب تھا، جس نے رونگٹے کھڑا کر دیے ہوں گے لوگوں کے، مگر آپ اقرار کی آمد کو بھی دیکھ رہے تھے، اور اس وقت کیا نظم و ضبط تھا۔ سب سے پہلے اپنا ایک نیوٹرل فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا کہ آپ نے اس پورے سلسلے کو کیسا دیکھا؟ سب سے پہلے تو اویس ربانی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے اپنے ساتھ لیا ہے، اور ایک محبت اور پیار والا رشتہ آپ کے ساتھ۔ میں جو بات کروں گا اس کا جواب اللہ کو دینا ہے، مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا ہے۔ اور میں سب سے پہلے آپ کو یہ واضح کر دوں کہ مجھے کسی بات کا خوف بھی نہیں ہے اور کسی بات کا ڈر بھی نہیں ہے کہ میں جناب کسی سے ڈر جاؤں گا یا کسی کی باتوں میں آ جاؤں گا۔ ویری کل گڈ۔ میں وہاں پورا اس عمل کے اندر موجود رہا ہوں، اور میں اقرار سید اقرار الحسن شاہ صاحب سے چند اختلافات رکھتا ہوں اس بات پر کہ کل جب یہ معاملہ ہوا، جہاں حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی بات ہے، تو یہ وہاں پر جس وقت آمنا سامنا ہوا، تو اس پورے موقع پر جہاں حق خطیب صاحب کے نعرے بے شک گونجتے رہے یا لگتے رہے، لیکن جو ان دونوں کی آپس میں گفتگو ہوتی رہی، اس میں کئی دفعہ اقرار بھائی نے جذبات میں آ کر ان کو تو تک کہا، تم تک کہا، لیکن میں اس بات پر اخلاق کے دائرے میں رہ کر حق خطیب حسین علی بادشاہ نے ایک ہی بات کی کہ جناب آپ سید ہیں، آپ شاہ صاحب ہیں، آپ کا رتبہ بڑا ہے، آپ حسینی ہیں، آپ علی کی اولاد ہیں، حضور کی اولاد ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ اتنی سن کر بھی اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ نمبر 2 بات، وہاں پر اقرار بھائی جس مقصد کے لیے گئے تھے، وہ مقصد تھا بندے کو ایکسپوز کرنا۔ صافی کا کام ہے کہ وہ ایکسپوز کرے، صافی کا کام ہے کہ وہ خبر دے، صافی کا کام ہے کہ وہ بتائے، اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے مقام تک پہنچ گیا ہوں، میں نے ایکسپوز کر لیا ہے، میں نے معاملہ سب کے سامنے لا دیا ہے، اب عوام فیصلہ کرے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اقرار بھائی کو پوچھنا چاہیے، آپ کو اگر تالا چاہیے کہ میں تالا لگا کے جاؤں گا، تو یہ کوئی بات کرنے والی تھی؟ پھر ہم کہہ رہے ہیں آیات سنائیں، قرآن سنائیں۔ یار کہاں حق خطیب نے علم کا دعویٰ کیا؟ کہاں انہوں نے یہ کہا کہ میں بہت بڑا دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں؟ کہاں انہوں نے کہا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا امام ہوں، مجھ سے بڑا امام کوئی نہیں ہے؟ کہاں انہوں نے پیر صاحب، کہا کہ آپ میں صحیح سب سے فرما رہے ہیں، بڑا… آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میرے خیال ہے شاید اقرار الحسن یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ آپ جو پڑھ کے پھونکتے ہیں وہ وظیفے سناتے ہیں، وہ کیا جملہ ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں تھا؟ نہیں جناب، یہ دیکھیں بات یہ ہے، وہ جو بھی وظیفے پڑھ کے پھونکتا ہے، وہ چاہے کہہ رہا ہو
ٹھیک کر دو ٹھیک کر دو ٹھیک کر دو کر کے پھونکتا ہو. آپ کو ان باتوں سے غرض کیا ہے؟ آپ اویس بھائی آپ گئے ہیں انجینئر کے پاس مناظرہ کرنے, اس نے ملاقات نہیں کی, اندر ہی چھپا رہا. اب کیا آپ دوسرے دن بھی ڈنڈا لے کے پہنچ گئے, تیسرے دن بھی؟ نہیں آپ کا مقصد صرف یہ تھا نا کہ میں مرزا علی انجینئر کو ایکسپوز کروں گا دنیا کے سامنے, وہ ڈنڈا ہم دے کر ہی اور آ گئے. جی آپ نے ایکسپوز کیا, اور اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا. لیکن آپ نے اس کو ذاتی طور پر تو یہ نہیں کہ دروازے پر ہی بیٹھ کے کہ نہیں میں تو جب تک اسے خود نہ گربان سے پکڑوں میں تو جاؤں گا, یہ نہیں بات ہوتی. بات یہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب نے ان کو جو معاملات ان کے ساتھ کرنے تھے وہ معاملات کر لیے. اب مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا کو کہتے میں نے معاملات کر لیے, میں جا رہا ہوں واپس. اب آپ جانے آپ کا کام, لیکن یہ کیا کہ وہاں آپ ڈٹ جائیں, وہاں جناب آپ استاد بن جائیں. نہیں تو پیر صاحب سننے میں آیا ہے کہ ان کو یرغمال بنایا گیا. سید اقرار نے کہا نہیں ہے کہ نہیں آپ نے نہیں، بعد میں یرغمال بنایا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یرغمال کوئی نہیں بنایا گیا. بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ خود حق خطیب حسین علی بادشاہ نے گاڑی میں بٹھایا ان کو اور باقاعدہ طور پر بھیجا. آپ ان کی آخر میں محبتیں دیکھیں, دل پہ ہاتھ رکھ رکھ کے یوں یوں کر رہے ہیں, تو وہ یرغمالی میں ہوتا ہے؟ ایسا یرغمالی میں بھی ہے ہوتا ہے. ماتھوں پر جو پیار دیا گیا وہ یرغمالی میں کیا جاتا ہے. اس کو یرغمال بنا کر, یہ بات نہیں ہے. دکم پیل اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ادھر ادھر ہونا, یہ تو رش میں لازمی ہوتا ہے کیونکہ وہاں بندے تھے. اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں, میرا اقرار بھائی سے ایک بات پر اختلاف بڑا سخت ہے, اور وہ یہ ہے کہ اقرار بھائی ہر بات کا اختلاف کرے. میں کہتا ہوں آق خطیب کو جا کر یہ بھی پوچھیں کہ آپ یہ کیسے سوئیاں نکال رہے ہیں, آپ یہ کیسے چھریاں نکال رہے ہیں, آپ یہ کیسے خنجر نکال رہے ہیں. لیکن جو بات اقرار الحسن شاہ صاحب یہ کرتے ہیں نا کہ ختم نبوت کی آڑ میں, ختم نبوت کی آڑ میں, بھائی یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ ختم نبوت کی آڑ نہیں ہوتی. ختم نبوت ایک مزدور کا بھی حق ہے, ایک عالم کا بھی حق ہے, ایک جاہل کا بھی حق ہے. یار کوئی تو کریڈٹ دینا چاہیے بندے کو کہ یار یہ ختم نبوت کے لیے کاز کے لیے کانفرنسیں کر رہا ہے. آپ کو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ختم نبوت کے کاز پر ایک ہی دنیا کے اندر فرقہ ہے جس کو نفرت ہے اور جو دشمن ہے, اور وہ آپ جانتے ہیں کون ہے, یا اس کے چاہنے والوں کو ہی ہوگا. باقی ختم نبوت کے نام پر تو کوئی ایسا آڑ کیا ہوئی ختم نبوت کی بھائی؟ ختم اصل میں وہ نبوت کی آڑ کہنا یہ کیا چاہ ہے؟ رہے تھے پیر صاحب کہ اگر پیر صاحب پیر خطیب صاحب اگر ختم نبوت پہ کوئی کام کر رہے ہیں تو کوئی دلیل, کوئی حدیث, کوئی روایت, کوئی ان کا کام کانفرنس کے انعقاد کے علاوہ یا نعرے بازی کے علاوہ وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے. تو کیا اس پہ آپ کا کیا جواب ہے؟ میرا جواب یہ ہے جناب کہ آج کے دور کے اندر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا ہی سب سے بڑی بات ہے. آپ بتائیں نا, سید اقرار الحسن صاحب کو تاریخ پڑھنی چاہیے. ختم نبوت کے سب سے پہلے جو علم بردار ہیں وہ سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ربوے میں گولیاں کھائی ہیں, شہادتیں دی ہیں. جو سید اقرار الحسن صاحب سے یہ بھی پوچھا جائے کہ ختم نبوت کی آڑ نہیں ہوتی. آڑ کیا ہے بھائی ختم؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا شاہ صاحب کہ آپ ختم نبوت کے کاز پر جو کام کر رہے ہیں یا کانفرنسز کرا رہے ہیں, جو نعرہ لگا رہے ہیں, میں اس کے ساتھ ہوں, لگائیں, میں بھی لگاؤں گا, لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ نہ کریں. ایسا بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہو گیا. پیر صاحب مجھے یہ یہ تو بتائیں آخر میں ایک امپورٹنٹ بات, سید اقرار نے کیا کام اچھا کیا وہ بھی ذرا بیان کرتے ہیں. اس پورے پروسیس میں کیا کام ہے جو اچھا لگا آپ کو؟ دیکھیں جی, شاہ صاحب کو میں یہ مشورہ دوں گا, اچھے کی بات پر یہ ہے کہ اچھا کام یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے متعلق گفتگو کر کے اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرے یا ایکسپوز کر دے اور اس پر اتفاق کر لے. شاہ صاحب نے تو میرا خیال ہے کوئی تالوں والوں سے کوئی میں ایک مزاحیہ بات بھی کرنے لگا ہوں, ربانی صاحب مجھے تو لگتا ہے کوئی تالوں والوں سے کمٹمنٹ تو نہیں کی میں تالے لگواؤں گا اور میں تالا لگا کے جاؤں گا, یہ بات تو نہیں ہے, ایسا نہیں پیر ہوتا. صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور خانقاہ یا کسی اور دربار یا کسی اور کی بھی سازش ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ نہیں, میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا. خانقاہوں کی سازش یا
خانقاہوں کی بات تو میں نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میڈیا کا کردار مثبت کردار ہوگا تو پاکستان چلے گا، پاکستان کی ترقی کی طرف ہم چلیں گے، پاکستان کے اچھے عمل کی طرف ہم چلیں گے۔ اگر میڈیا کا یہ فیک نیوز والا کام اگر اسی پر اتفاق ہوگا، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جناب آپ اس آستانے پر جائیں، اس آستانے پر جا کر جو ان کے معاملات آپ کو لگ رہے ہیں کہ وہ غلط ہیں، ان معاملات پر آپ ان سے لازماً گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جو اچھا عمل ہے اس کا ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کرنا، جس سے قادیانیوں کو سب سے آپ بتائیں نا، میں ویس بھائی آپ سے پوچھتا ہوں اور کون ہے جو ختم نبوت پہ کام کر رہا ہے پوری پاکستان پوری دنیا کے اندر؟ کون ہے؟ اقرار بھائی مجھے بتائیں کون ہے جو ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں بھائی؟ یہ میں کوئی بات ہے سمجھتا ہوں کرنے کہ والی؟ اور ختم بے نبوت پر شمار لوگ کام کر کیا رہے ہیں پیر کیا ہے؟ صاحب۔ سب سے بڑا ختم نبوت پر کام یہ ہے کہ نہیں، میں جو آپ کو بات کر کانفرنس کرنا، ختم نبوت کا نام زندہ کرنا، میں یہ نہیں کہتا مسلمان اس چھ وقت ہر محاذ پر ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں ابھی۔ میں سمجھتا ہوں ستمبر کے پورے مہینے میں اتنی کانفرنسز ہوتی ہیں، یعنی آپ صحیح فرما رہے ہیں، مگر کانفرنسز تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تحریک لبیک کا بھی ایک سلسلہ آپ کو پتہ ہے، اسی کو مین کاز بنا کے چلتا ہوتا ہے، ساتھ میں ہمارے دیگر احناف بھائی بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ وجہ فرما رہے ہیں کہ شاید نمایاں طور سے نعرے لگا رہے ہو، مگر کام ہر کوئی اپنے ذمہ کر تو رہا ہے۔ اس کو کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی کام کر رہے ہیں؟ اب نہیں، ان کو یہ نہیں کر رہے، میں نہیں کہتا کہ یہی کر رہے ہیں اس طرح، تو گولڈا شریف کے اندر سب سے بڑا مرکز ختم نبوت کا گولڈا شریف ہے، جی 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 اور جو گولڈا شریف کام کر رہا ہے دنیا کا کوئی بندہ اس کے مقابلے میں کر ہی نہیں سکتا۔ جی، ایسا ہی ہے۔ ختم نبوت کا سب سے بڑا کام گولڈا شریف کے اندر ہو رہا ہے ہر لمحہ، اور ان سب سے مؤثر، سب سے مضبوط اور سب سے کامیاب کانفرنس پیر سید غلام نظام الدین جامی صاحب سجادہ نشین گولڈا شریف آپ کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جس کے اندر انٹرنیشنل لیول کے لوگ بھی آتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے کاز پر جو کام کیا جائے وہ چاہے جیسا بھی ہو، اس کام کو آپ ہرگز یہ نہ کہیں کہ یہ آڑ لے رہا ہے۔ صحیح۔ یہ جو حق خطیب صاحب کا کام ہے نا دم درود والا، اور یہ جو معاملات ہیں یہ آج کے نہیں بہت پہلے کے ہیں، دم درود وہ ڈالتے آ رہے ہیں، ختم نبوت کا کاز انہوں نے بعد میں شروع کیا۔ اب میں صحیح۔ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اویس بھائی مجھے صرف ایک بات کی آپ وضاحت دے دیں، سید اقرار الحسن شاہ صاحب بہت عزت و احترام کے لائق بھی ہیں اور ماشاءاللہ دلیر بھی ہیں، اس بات کو میں انہیں داد دیتا ہوں کہ وہ دلیر بہت ہیں، وہ اپنی جان کی بازی کی پرواہ نہیں کرتے، جان کی بازی لگا جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ میں انہیں یہ کہوں گا خدا را آپ تحمل مزاجی کے ساتھ اپنے کاز پر چلیں، جو آپ کو اعتراض ہے حق خطیب صاحب پر، آپ ان اعتراضات کو اٹھائیں، انہی اعتراضات کو لے کر آپ ان کے پاس جائیں اور انہی اعتراضات تک رہیں۔ یہ کہنا کہ ختم نبوت کی آڑ لے رہے، یہ بات اچھی نہیں ہوگی، آپ کے لیے بھی اچھی نہیں ہوگی۔ آپ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم بہت عزت اور احترام کرتے ہیں سید اقرار الحسن شاہ صاحب کی، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ دلیر بھی ہیں، لیکن اب ایک بات پہ ڈٹ جانا اور یہ کہہ دینا کہ جی یہ کہ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں اور یہ نعرے کی آڑ لے رہے ہیں، اور دم درود وہ پہلے کا ڈال رہے ہیں، ختم نبوت انہوں نے اب شروع کی ہے۔ اچھا، ایک جملہ آپ نے سنا، پیر حق خطیب سرکار صاحب فرما رہے تھے کہ خواجہ معین الدین چشتی، اور اس کے بعد انہوں نے علی حجویری کہہ دیا، تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہ رائے دوں گا کہ دیکھیں جناب اویس ربانی صاحب، اس شخص نے علمیت کا تو جناب علم کا اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں میں کہ وہ حیران جاہل ہوں، ہیں؟ ایک شخص کہہ ہی نہیں رہا بھائی میں کب اس نے علم کا دعویٰ کیا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں؟ اس نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں بہت بڑا مفتی ہوں؟ اس نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں بہت بڑا امام ہوں؟ کب یہ دعویٰ کیا میں بہت بڑا قاری ہوں؟ یہ تو اوکے دعویٰ ہے ہی نہیں نا ان کا۔ اوکے، ٹھیک ہے۔
پیر صاحب میں آپ کا ایک بار پھر سے شکر گزار ہوں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میں آپ کو ایک بار پھر زحمت دوں گا، اور اگر آپ رضامندی اختیار کریں گے کہ جو اقرار صاحب کی طرف سے فیڈ بیک آتا ہے یا ان کی حمایت میں کوئی شخص ہے جو کہتا ہے نہیں نہیں ایسے ایسے ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کا بھی جواب دیں، مگر نیکسٹ ٹائم کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا میں آپ نے اپنا قیمتی میں وقت ہمیں عنایت فرمایا میں جی۔ حاضر ہوں، میں آپ کے لیے ہر لمحہ حاضر ہوں۔ اقرار بھائی سید ہیں، آل رسول ہیں، میرے ساتھ انہوں نے محبت فرمائی، میں ان کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں میں نے ان سے بات کی انہوں نے میری بات کو سنا، میری بات پہ چپ ہو کر سنا۔ باقی حالانکہ وہ شخص کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا سوائے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے، وہ کہتے ٹھیک تھے ہے انہی سے بات کروں گا، لیکن میری بات انہوں نے سنی، اور اس کا ٹھیک ہے ذریعہ آپ ہیں، ٹھیک آپ ہے کا میں پھر شکر صاحب، گزار ہوں۔ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آخری مومنٹ میں، آپ کی تقریر ہم نے سنی، اور اس میں آپ نے ظاہر ختم نبوت کے تسلسل میں ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کیا اور بڑا جی، ببانگ توہل کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ دوستی کر بیٹھے ہیں یا اس کی وجہ ذاتی محبت ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی کی دوستی کی وجہ نہیں ہے، یہ اور میرا پہلا بیان نہیں ہے۔ میں جب سابقہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور میری چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس وقت ڈی ٹیب کی بلال مسجد کے اندر میرا یہ بہت واضح تقریر میں بیان آیا، اور پھر میری ایک ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار سلیم حیدر صاحب ہیں، ان سے میرا ایک بڑا محبت اور پیار والا رشتہ ہے۔ ان کے والد گرامی کی چیلم پر میں جب گیا تو وہاں پیپلز پارٹی کی ایک میجورٹی تعداد، نیر بخاری صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب سابقہ وزیر اعظم پاکستان بیٹھے تھے، اس وقت بھی میں نے یہ بیان کیا، اور یہ میں ببانگ دہل بیان کرتا ہوں کیونکہ اس شخص سے ہمیں محبت ہے کہ اس کا نام ہی ذوالفقار علی ہے، اور اس نے وہ ذوالفقار علی چلا کے دکھائی ہے پوری ماشاء دنیا اللہ کے اندر۔ اور یہ مجھے میرے پیر صاحب نے واقعہ سنایا تھا کہ یہ ہمیں خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بتایا کہ میں جب وہ کاغذ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا قلم، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس پر دستخط کرتا ہوں اپنے موت کے پروانے پر دستخط کرتا ہوں، تو یہ میں ابھی سوچ رہا تھا تو ایک نورانی چہرے والی ذات آئی، اور جس نے آ کر قلم اٹھا کر میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ ذوالفقار علی یہاں تم دستخط کرو، محشر کے میدان میں حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کے میں دستخط کرواؤں گا۔ صحیح تو کہتے ہیں میرے اندر ایک عجیب طاقت آئی، اور میں نے پینسل لی اور اس قادیانیوں کے قانون پر دستخط کر دیے، اور جب دستخط کر چکا تو وہ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑا، اور دامن پکڑ کے میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میں ڈھونڈوں گا کہاں؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ میں بغداد کا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر، آپ اندازہ عظمت لگائیں للہ، کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ کو آخری سبحان الفاظ اللہ بتا رہا عما ہوں یشکر، ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کے، یہ آخری سبحان الفاظ ہیں اللہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے۔ جب ایک شخص آ کر ملا تو انہوں نے کہا میرے لیے پتہ ہے کہ میری اب موت ہے اور میں نے دنیا سے جانا ہے، لیکن میری شفاعت کے لیے میرا ایک ہی کام کافی ہے جو میں نے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے دستخط کیے تھے۔ ٹھیک ہو گیا پیر صاحب، زبردست، میں ویسے جا میری رہا ہوں، محبت اور ویسے میری آپ محبت سابقہ صدر آصف علی زرداری صاحب سے بھی ہے، اور بہت زیادہ ہے۔ محبت سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی ہے پیر صاحب، جی جی، محبت کا یہ کون سا طریقہ ہے مجھے بتائیں، اس کے آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ جناب یہ برا طریقہ نہیں ہے، وہ انہوں نے محبت میں چلے ان کو ماتھے پر بوسہ دیا اور چہرے پر بوسہ دے کر یہ کہا، یہ تو آپ جائیں جب عرب کے اندر ان کا تو طریقہ ہی محبت کا یہ ہے، تو یہ ایک محبت انہوں نے کی ہے آل رسول سید ہونے کے ناطے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے میرے بارے میں جو بھی کہا ہے اس کے متعلق میں کہتا ہوں جی، سید اقرار الحسن شاہ صاحب بھی ایک بڑے آدمی ہیں، بڑا نام ہے ان کا، بڑا مرتبہ ہے، تو اس باتوں پر وہ خیال کریں گے۔ بالخصوص اویس بھائی میں انہیں کہوں گا کہ آپ ختم نبوت کی بات نہ کریں، باقی آپ ان سے جو بھی اختلاف رکھتے ہیں وہ آپ کا حق ہے۔ ٹھیک ہو گیا،
بہت آپ بہت رکھ سکتے شکریہ پیر محمود عباسی صاحب، آپ کا پروردگار آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور اس طرح سے آپ ہمارے ساتھ تعاون کر کے امت کی بھلائی، اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے رہیں۔ جزاک اللہ الخیر، انتہائی آخری انتہائی شکر گزار آپ کا ایک جی۔ بات میں کہوں، اگر کوئی زیادتی ہوئی بھی ہے ان سے تو میں بھی معذرت چاہتا ہوں ان سے بہت خوب، یہ آپ کا بڑا پن اس ہے، بات سے اور یہی آپ کے بہت خانقاہوں، آپ کی حلقوں کا یہی تو طریقہ کار رہا آج ہے۔ بھی بات میں کوئی آج بھی بات کے اندر جذبات میں اگر میں کوئی بات کہہ گیا تو میں سید اقرار الحسن شاہ صاحب سے معذرت چاہوں گا۔ وجہ یہ ہے جزاک ہم اللہ۔ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں کہ ہم نے غلامی پنجتن پاک کی کرنی ہے، اور اسی جزاک اللہ، غلامی میں ہمیں پتہ ہے بقا ہے۔ بے انتہا شکریہ۔ خواتین و حضرات، بہت مجھے دیں گے اجازت، اس آپ کلپ کو آپ نے جج کرنا ہے۔ میں نے پیر صاحب سے بہت ہی قیمتی وقت لیا۔ پیر صاحب اس پورے سلسلے میں وہاں موجود تھے۔ پیر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس وقت بڑی تعداد علماء کی وہاں پر ہے، اور پیر صاحب نے ایک لمحہ لمحہ ہمیں آگاہ بھی رکھا، ساتھ ساتھ جہاں تک ہو سکا خیر کا کام کرتے رہے۔ انہوں نے اپنا موقف بھی پیش کر دیا۔ اس موقف پہ آپ کا کیا فیڈ بیک ہے، کامنٹس ہیں، وہ آپ ضرور دیجیے گا۔ اللہ کی امان میں۔